الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 اس کے دوسرے حصے کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. پیچھے معاملہ چل رہا تھا کہ اگر تم آپس میں کوئی ادھار کا معاملہ کرو، لین دین کرو، تو اس کو لکھ لیا کرو. لیکن لکھائی صرف معتبر نہیں ہوتی، اس پر گواہ بھی بنانے ہوتے ہیں. تو ابھی ہم ترجمہ سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی تفسیر سیکھیں گے. فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جن کی گواہی تمہیں پسند ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، یعنی جن کی گواہی تمہیں پسند ہو ان کو بنا لو. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ بھول جائے ان دو عورتوں میں سے ایک تو دوسری اس کو یاد دلا دے، ان دو میں سے دوسری اس کو یاد دلا دے. ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کرے جب وہ بلائے جائیں. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور کاہلی نہ کیا کرو لکھنے میں، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مدت تک. ذالکم اقسط عند اللہ، اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک. واقوم للشہادہ، اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو. وادنا اللہ ترتابوا، اور قریب ہے کہ تم شبوں میں نہ پڑو گے. الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، مگر یہ کہ تمہارا سودا ہو، ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے ہو اس کو آپس میں، تو تم پر کچھ گناہ نہیں. فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں. واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم بیع کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تکلیف دیا جائے کاتب اور نہ گواہ. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ان کو تکلیف دو گے تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں احکام سکھلاتے ہیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں. فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، پیچھے ہم نے معاملہ پڑھا کہ اگر کسی سے کوئی ادھار کا لین دین کرنا ہے تو اس کو لکھ لیا کرو. لیکن لکھائی اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی جب تک اس پر گواہ نہ ہوں. عدالت بھی اس لکھائی کو ریجیکٹ کر دیتی ہے جس پر گواہوں کے سائن یا گواہوں کی تصدیق نہ ہو. تو فرمایا کہ جب تم نے کوئی ادھار کا معاملہ کیا اس کو لکھ لو. لکھنے کے بعد اس پر دو گواہ بنا لو مردوں میں سے. من رجالکم، دو گواہ بنا لو مردوں میں سے. تو گواہی یہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور گواہی کے بارے میں کچھ ضوابط اور قوانین شریعت نے مقرر کیے ہیں. بعض معاملات ایسے ہیں کہ ان میں صرف مردوں کی گواہی ہوتی ہے، عورتوں کو گواہی دینے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عورت کی گواہی بھی معتبر ہوتی ہے. مثلا حدود و قصاص کا معاملہ ہے، کسی پر حد جاری کرنی ہے، اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے، اس نے چوری کی ہے، زنا کیا ہے، شراب پی ہے، حد جاری کرنی ہے. تو ایسی حد کی صورت میں جب گواہ طلب کیے جائیں گے تو وہ مرد ہی ہوں گے، وہاں عورت کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. اسی طرح فرمایا کہ بعض معاملات نجی معاملات عورتوں کے متعلق ہوتے ہیں، وہاں عورت کی گواہی ہی معتبر ہوگی. مثلا ایک جگہ ایسی ہے، کوئی ہاسپٹل ہے جہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں، 3-4 عورتوں نے بچے جنے. اب ایک دائیا یا ڈاکٹر عورت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عورت فلاں بچے، یہ بچہ فلاں عورت کا، یہ بچہ فلاں عورت کا، یہ بچی فلاں عورت کی ہے. ایسی حالت میں عورت کی گواہی ہی معتبر ہوگی، کیونکہ یہ عورت کا معاملہ ہے، یہاں مرد انوالو نہیں ہو سکتے. اس لیے جو ہے نا ایسے معاملے میں صرف عورت کی گواہی معتبر ہوگی.
لیکن عمومی معاملات میں فرمایا تمہارے مرد گواہی دینے والوں مثل رجالکم کے لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے علماء نے فرمایا کہ گواہ دو ہوں اور دو مرد ہوں تو نابالغ بچے کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے احناف کے نزدیک۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ اس میں کچھ گنجائش دیتے ہیں، کچھ شرائط کے ساتھ وہ نابالغ بچے کی گواہی بھی قبول کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ گواہ دو مرد ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ بعض معاملات مثلا زنا کا معاملہ ہے، اس میں 4 گواہ ہوتے ہیں، اس میں کسی عورت کا دخل نہیں ہے، 4 گواہ چاروں مرد ہوں۔ فرمایا ممن ترغون من الشہداء، اور گواہ بھی ایسے ہوں جن کو تم پسند کرتے ہو، گواہ بھی عادل ہوں جن کی گواہی معتبر ہو، ہر آدمی کی گواہی نہیں ہوگی، فاسق فاجر کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ گواہ ہوں جو تم پسند کرتے ہو، یعنی دینی اعتبار سے وہ مسلمان ہوں، کافر کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ ہاں کافر کے معاملے کسی مسلمان کے معاملے میں کافر کی گواہی غیر مسلم کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ گواہ ایسے ہوں، اور گواہوں میں جب گواہی ان سے لی جائے تو گواہ کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو۔ اگر گواہ کا اس گواہی میں ذاتی مفاد ہو تب بھی اس کی گواہی میں شبہ پڑ جائے گا، تب بھی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہاں وہ گواہ بھی نہ ہو جن میں تہمت کا شبہ ہو۔ تہمت کا مطلب یہ ہے کہ گواہی دے کر اپنے اوپر کچھ احسان کر رہے ہیں، اپنے والدین پر یا والدین اولاد پر احسان کر رہے ہیں۔ مثلا باپ بیٹے کے حق میں گواہی دے، یہاں تہمت کا شبہ ہے۔ اسی طرح بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے، یہاں تہمت کا شبہ ہے۔ تو فرمایا جہاں تہمت کا شبہ نہ ہو وہاں ایسی حالت میں گواہی معتبر ہوگی۔ یا اسی طرح جو ہے نا ملازم اپنے مالک کے حق میں گواہی دے، یہاں بھی تہمت کا شبہ ہے۔ نوکر اپنے مالک کے حق میں گواہی دے، یہاں بھی تہمت کا شبہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ گواہوں میں یہ شرائط ہونا ضروری ہے۔ فرمایا ممن ترضون من الشہداء، اور جب گواہی کا ایسا معاملہ ہے کہ 2 مرد نہیں مل رہے، پر وہاں ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی، کیونکہ عورتیں قرآن احادیث مبارکہ کے اندر عورتوں کو ناقصات العقل والدین کہا گیا ہے۔ عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں۔ عقل کے اعتبار سے ناقص ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ زیادہ بولتی ہیں۔ جس آدمی کو جنون کا پن ہو نا تو وہ بھی زیادہ بولتا ہے، جس کا عقل میں نقص آ گیا وہ بھی زیادہ بولتا ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی زیادہ بولتی ہیں کیونکہ ان میں عقل کی کمی۔ ہر عورت کی بات نہیں کر رہا، میری ماں بہنیں سننے والی وہ محسوس نہ فرمائے، ہر عورت کی بات نہیں کر رہا۔ بعض عورتیں ماشاءاللہ بہت ذہین ہوتی ہیں، عموماً ہم دیکھتے ہیں کالجز میں، سکول میں اور یہ اسلامی تعلیم کے اندر عورتیں جو ہے نا مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں، وہ نمبر زیادہ لے جاتی ہیں۔ ہر عورت کی بات نہیں کر رہا، عمومی طور پر جو ایک ضابطہ یعنی اکثری طور پر ایسا ہے کہ عورتیں ناقصات العقل ہیں، عقل بھی ناقص اور دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں، کہ مہینے میں سے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن ایام میں یہ نماز نہیں پڑھ سکتی، عبادت نہیں کر سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب گواہی لینی ہو اور 2 مرد نہ ہوں، ایک مرد اور 2 عورتیں۔ قرآن حکیم نے بھی اس کی وجہ بیان فرمائی، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ عورتوں کے دماغ کے اندر رطوبت زیادہ ہوتی ہے، عموماً صاحب کا مادہ ان میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ان میں سے ایک اگر بات بھول جائے، معاملہ بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اس لیے فرمایا کہ 2 عورتوں کی گواہی ہوگی ایک مرد کے ساتھ۔ اور البتہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کسی معاملے میں اگر صرف عورتیں ہی ہیں تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی جب تک ان کے ساتھ کوئی مرد نہ ملے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ فرمایا ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا۔ آگے گواہوں کی طرف قرآن حکیم نے روح سخن پھیرا، فرمایا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ گواہی دینا ایک اچھا عمل ہے، اس سے انصاف قائم ہوگا، عدل و انصاف کے ترازو لگیں گے، تو گواہی دینے سے کسی کو حق مل جائے گا تو ان کو ثواب ملے گا۔ تو فرمایا گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله۔ فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لکھنے میں کاہلی اور سستی نہ دکھایا کرو، معاملہ لکھ لیا کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی انصاف کی بات ہے۔ واقوم للشہادہ، اور گواہی کو قائم کرنا اس میں بہت اچھے طرح سے ہے کہ جب معاملہ لکھا ہوگا اور گواہی اس پر قائم ہوگی تو معاملہ بالکل صاف ہوگا۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس معاملے میں جب تم لکھو گے، گواہ بناؤ گے، اس میں سب سے قریب بات یہ ہے کہ تمہیں شبہ نہیں پڑے گا۔ جب معاملہ لکھا ہوا ہے، گواہوں کے سائن ہوئے ہیں، گواہوں نے دستخط کر دیے، تو اس معاملے میں شبہات نہیں ہوں گے۔ جب شبہات نہیں ہوگی، نزاع نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی۔ اور اسلام کے قانون امن ہی سکھاتے ہیں، اسلام امن کا ہی درس دیتا ہے، تو امن قائم کرنے کا یہ بہترین ایک ذریعہ ہے۔ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا۔ ہاں فرمایا معاملہ ایسا ہے کہ تم آپس میں لین دین موقع پر ہی کر رہے ہو، جو ہے نا بائے نے مبیع حوالے کر دی
اور مشتری نے رقم حوالے کر دی، اپنا جو ہے نا جو رب المال تھا وہ حوالے کر دیا، رب المال نے اب سب کچھ جو ہے نا مال والے نے مال وصول کر لیا، مبی والے نے مبیہ وصول کر لی، اس وقت گواہ بنانا تو ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہارے باہمی لین دین ہاتھوں ہاتھ ہو تو اس وقت تمہارا گواہ بنانا کوئی ضروری نہیں، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اور اس وقت کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نہ لکھو، لکھنے میں بھی نہ لکھو تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن گواہ نہ بناؤ تب بھی کوئی حرج نہیں۔ واشہدوا اذا تبایعتم، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت بھی تم گواہ بنا لو۔ ہو سکتا ہے کہ بائع کہے کہ تو نے مجھے ثمن تھوڑا دیا، اور مشتری کہے کہ تو نے مجھے مبیع تھوڑی حوالے کی، جب گواہ ہوں گے تو اس وقت گواہی دے دیں گے، اور گواہوں کی شرائط ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ آگے فرمایا ولا یضار کاتب ولا شہید، کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے۔ آج کل گواہ کیوں نہیں ملتے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گواہوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، جب بھی اس کسی کا دل چاہے بلا لیتا ہے، ایس ایچ او صاحب بلا لیتے ہیں، اور ادھر عدالت والے بلا لیتے ہیں، اور روزانہ کی پیشیاں پڑتی ہیں، گواہوں کو روزانہ جانا پڑتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرنی پڑتی ہے، وہ بیچارے اپنی محنت مزدوری نہیں کر پاتے، اس لیے گواہ جو ہے نا گواہی دینے سے کتراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان فرمایا کاتب اور گواہ کو تکلیف نہ دی جائے، کاتب لکھنے والا وہ جو حق لکھ رہا ہے اس کو لکھنے دیا جائے، اس پر جبر نہ کیا جائے، اور جو گواہ ہے اس کو ستایا نہ جائے، البتہ گواہ کے آنے جانے کے اخراجات جو لے کر جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کرے، ضروری طور پر اس کو دے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے، ان کو تکلیف پہنچاؤ گے تو فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ قرآن کے احکام پر عمل کرنا وہ خوف خدا کی وجہ سے ہو، کہ خوف خدا کی وجہ سے شریعت مطہرہ پر عمل ہو۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں، احکام سکھلاتے ہیں، تم ان احکام پر عمل کر کے اپنے معاشرہ بھی سنوار سکتے ہو، اپنی دینی اور دنیاوی فلاح اسی انہی احکام کے اندر ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کہ اگر تم گواہی غلط دو گے اللہ کے علم میں ہے، اگر تم صحیح نہیں لکھو گے اللہ کے علم میں ہے، یا گواہ کو مجبور کیا گیا کہ تم غلط گواہی دو اللہ کے علم میں ہے، یا گواہ پر جو ہے نا وہ سختی کی گئی کہ تم یوں یوں کہو۔ آج کل یہی ہوتا ہے، وکلاء جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے آپ نے یہ بات کرنی ہے، آپ نے یہ بات کرنی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اس کو جھوٹ پر اکسایا جاتا ہے۔ تو فرمایا ایک دن میری عدالت بھی قائم ہوگی، اور اس عدالت میں بھی یہ مقدمہ چلے گا، وہاں کسی کی سفارش، کسی کا جھوٹ، کسی کا کوئی معاملہ نہیں چلے گا۔ اس لیے فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے، قرآن و سنت پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔